ہم سے بے نیاز کر دیا. یعنی یہ ایک جملہ جو ہے یقین جانیے کہ نکاح کا پورا فلسفہ اس کے اندر موجود ہے کہ انسان کی بہت سی فطری ضروریات ہیں کہ جو اسے پوری کرنی ہے. اگر وہ ضروریات جو فطری طور پر انسان میں رکھی گئی ہیں ان کے اوپر اسلام پابندی لگا دے تو پھر وہ دین فطرت نہیں رہے گا. غور فرمائیے گا کہ اگر فطری تقاضوں پر قدغن لگا دی جائے، یعنی مجھے بھوک لگتی ہے، یہ احساس بھوک فطری ہے، اگر اسلام یہ کہہ دے کہ تم کیسے انسان ہو کہ تمہیں بھوک لگتی ہے، تو یہ اعتراض جو ہے اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جو فطرت کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم انسان کا بھی خالق ہے اور فطرت کا بھی خالق ہے. جب فطری طور پر انسان کے اندر انسٹنکٹیولی اس ڈیزائر کو رکھا گیا ہے، اس نیڈ کو رکھا گیا ہے، اس حاجت اور اس ضرورت کو رکھا گیا ہے، تو وہ دین جو دین فطرت ہونے کا دعوے دار ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ اس بات پر اعتراض کرے کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے، تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے. یہ بھوک انسان کہیں سیکھ کر حاصل نہیں کرتا، یہ احساس بھوک فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے. جب احساس بھوک موجود ہے، احساس گرسنگی موجود ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی پیاس وہ کیسے بجھائے گا؟ تو خارج میں یقیناً بھوک مٹانے کے لیے اور پیاس بجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے. جب فطری طور پر وہ چیز موجود ہے تو اس پر قدغن نہیں لگائی جائے گی، اس کو ڈائریکشن یہ دی جائے گی کہ تمہارا یہ احساس تو فطری ہے. ہم نے خارج میں دو طرح کے وسائل فراہم کر دیے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم حلال کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم حرام کہتے ہیں. تمہارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس راہ کی طرف جاؤ جو حلال ہے. جو امام جملہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے اوپر آپ غور فرمائیے کہ امام کہتے ہیں ان اغناہم، یہ اللہ کا فضل ہے، فقط کان، اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر، من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. یعنی حلال کے اندر اتنی وسعت موجود ہے کہ شقی اور بدبخت کے علاوہ کوئی حرام کی طرف نہیں جائے گا. جب بھوک رکھی ہے تو حلال غذائیں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے حرام غذاؤں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ جب پیاس موجود ہے تو حلال مشروب موجود ہے، حلال مشروب کے ہوتے ہوئے شراب کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اغناہم بالحلال عن الحرام. تو جس طریقے سے بھوک کو مٹانے کے لیے جائز اور حلال ذریعہ موجود ہے، جس طرح سے پیاس کو بجھانے کے لیے جائز اور حلال ذریعہ موجود ہے، اسی طرح سے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی پروردگار نے جائز راستہ رکھا ہے. اب اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص حرام کی طرف جاتا ہے تو خدا کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ شقی اور بدبخت ہے. یہاں پر اگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اسلام کا راستہ دیگر بہت سے ادیان سے جدا ہو جاتا ہے. یعنی کرسچینٹی کو اگر آپ دیکھیں اور دیگر اور مذاہب کو دیکھیں تو اس کے اندر روحانیت کا معیار یہ ہے کہ اگر ایک انسان تارک الدنیا ہے، راہب ہے، مناسٹسزم کی طرف چلا گیا، خانقاہ کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو خدا سے بہت قریب ہو گیا، یہ اللہ والا ہو گیا. خاص طور پر کرسچینٹی کے اندر جو پریسٹ ہے اس کے لیے تو معیار یہی ہے کہ اگر وہ خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے، روحانیت میں آگے جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو عورت سے دور رکھے، وہ شادی نہ کرے، وہ فیملی لائف کی طرف نہ جائے. کیا اسلام نے اس کو انڈورس کیا؟ اسلام کہتا ہے یہ خلاف فطرت ہے. اگر اس راہ کو کسی نے اختیار کیا تو آج نہیں تو کل اس نے نفسیاتی مریض بننا ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ ایک ہونا یہ صرف خدا کی شان ہے. توجہ کیجیے گا کہ ایک ہونا یہ صرف اور صرف خدا کے شایان نشان ہے. پروردگار عالم نے کسی اور کو ایسا نہیں بنایا کہ جو تنہا زندگی گزار سکے، اور اگر وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے تو گویا وہ توحید میں، اس لفظ کو اسی اسپرٹ میں لیجئے گا جس اسپرٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ گویا وہ توحید میں خدا کا شریک ہونا چاہتا ہے، اور ناممکن ہے کہ پروردگار عالم کی اس صفت کو کوئی اون کر سکے اور اس کو جسٹیفائی کر سکے. یہ خدا کے شایان نشان ہے. وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، وہ مادے کا خالق ہے، وہ مادے سے ماورا ہے. پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہو اور ایک رہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، باپ بیٹا ہونا خدا کی شان نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی زوجہ، نہ اس کا کوئی ہمسر.
آپ نے غور فرمایا. امام نے اس خطبے کو تقریباً یہاں پر کنکلوڈ کر دیا، مگر پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر نکاح کی محفلوں کے اندر سورہ نور کی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم سوسائٹی کے ذمہ داروں کو مخاطب کر رہا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ دیکھو نکاح کے لیے کوشش کرو، اہتمام کرو، انصرام کرو، انتظام کرو. بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ شادی کے لائق ہوں گے مگر کسی وجہ سے وہ اپنی شادی کے لیے خود اقدام نہیں کر پائیں گے، تو پھر ان کے لیے کیا کیا جائے؟ کہ یہ ایلڈرز کی ذمہ داری ہے، سینئرز کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا ایک رول پلے کریں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہاں تک کہ یعنی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر جو احباب یہاں پر تشریف فرمائیں. عام طور پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہوں، لیکن نہیں، اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے بزرگوں کو مخاطب کیا. خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ ایون وہ افراد کہ جو طلاق کی وجہ سے یا شریک حیات کے انتقال کی وجہ سے تنہا زندگی گزار رہے ہیں. لفظ ایامہ وہ بہت معنی خیز ہے، صرف وہی افراد نہیں کہ جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی، نہ شادی ہوئی تھی اور کسی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا، تو اب کیا ان کو باقی ساری زندگی تنہا زندگی گزارنی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، ایون غلاموں اور کنیزوں کے اندر بھی اگر کوئی اس قابل ہے کہ شادی شدہ زندگی گزار سکتا ہے، خاندان کی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے، تو اس کے نکاح کے لیے اور اس کی شادی کے لیے بھی کوشش کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ سینئر تشریف فرمائیں، بزرگان موجود ہے، سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ کہ بھائی ابھی تو اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ یہ خاندان کی ذمہ داریاں اٹھا سکے. اگر بیسک نیڈس پوری کر سکتا ہے، اپنی زوجہ کے بنیادی خرچے اٹھا سکتا ہے، فقیر بالکل نہ ہو، اتنا ہو کہ کچھ نہ کچھ گزارا کر سکتا ہے، تو پروردگار عالم تو یہاں پر جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ غور کرے گا. خدا فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، مطمئن ہو جاؤ اگر یہ فقیر بھی ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا.